آٹھواں حصہ، سبق نمبر 13، نفلی روزوں کا بیان۔ نفلی روزے کسے کہتے ہیں؟ فرض و واجب کے علاوہ اور جتنے روزے ہیں وہ سب نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ ان نفلی روزوں میں وہ روزے بھی شامل ہیں جنہیں مسنون یا مستحب و مندوب کہا جاتا ہے، اور وہ بھی داخل ہیں جنہیں شریعت کی زبان میں مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ کون سے نفلی روزے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد روزہ وغیرہ اعمال صالحہ کے لیے سب دنوں سے افضل ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل کو عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کسی دن کی عبادت پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام نماز تہجد پڑھنا شب قدر کے برابر ہے۔ خصوصاً عرفہ کا دن کہ تمام سال میں سب دنوں سے افضل ہے، تو اس کا روزہ بھی اور دنوں کے روزوں سے افضل ہے۔ عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن روزہ کا ثواب کیا ہے؟ عرفہ کا روزہ صحیح حدیث سے ہزاروں روزوں کے برابر ہے اور 2 سال کامل گناہ کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عرفہ کے بعد کون سے دن کا روزہ زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ عرفہ کے بعد سب دنوں سے افضل روزہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں کو بھی رکھے۔ اس میں 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ سب سے پہلے کہاں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی کہ یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ حضور سید اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا جس روز اللہ عز و جل کوئی خاص نعمت عطا فرمائے اس کی یادگار قائم کرنا درست و محبوب ہے کہ وہ نعمت خاصہ یاد آئے گی اور اس کا شکر ادا کرنے کا سبب ہوگا۔ خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا أَيَّامَ اللَّهِ، خدا کے انعام کے دنوں کو یاد کرو۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے ولادت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر کون سا دن ہوگا جس کی یادگار قائم کریں کہ تمام نعمتیں انہی کے طفیل ملتی ہیں اور ملتی رہیں گی۔ تو یہ دن عید سے بھی بہتر و برتر ہے کہ انہی کے صدقے میں تو عید ہوئی۔ اسی وجہ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب ارشاد فرمایا، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی۔ روزے عاشورہ کے کچھ فضائل بیان فرمائیں۔ یوم عاشورہ وہ مبارک و روشن دن ہے جس میں رب العزت نے ایک جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مخصوص عزت و کرامت سے نوازا اور انہیں مزید قرب و شرافت سے سرفراز فرمایا۔ یہی وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو برگزیدہ خلائق کیا، انہیں صفی اللہ کا لقب بخشا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، سیدنا نوح علیہ السلام کے سفینے کو کوہ جودی پر ٹھہرایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلعت خلت پہنایا، انہیں اپنا خلیل بنایا، ان پر نار نمرود کو گلزار کیا، سیدنا داؤد علیہ السلام کی لغزش کو معاف فرمایا، سیدنا ایوب علیہ السلام سے بلاؤں کو دفع کیا، سیدنا یونس علیہ السلام کو بطن حوت یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکالا، سیدنا یعقوب و سیدنا یوسف علیہ السلام کو باہم ملایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر آسمان پر زندہ اٹھایا، سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ روزے عاشورہ کے لیے کچھ اعمال خیر ہوں تو وہ بھی بتائیں۔ عاشورہ کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس کے لیے تورات مقدس میں مذکور کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا گویا اس نے تمام سال روزہ رکھا۔ جس نے آج کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، رب عز و جل ہر بال کے بدلے جنت میں ایک درخت عالی شان اسے عطا فرمائے گا،
جو قیمتی ملبوسات زیورات سے لدا ہوگا، اور ان کی تعداد سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم۔ جو آج کسی بھوکے بھٹکے کو سیدھی راہ پر ڈال دے، اللہ رب العزت اس کے دل کو نور سے معمور فرمائے۔ جو آج کے روز کسی فقیر پر صدقہ کرے، گویا اس نے تمام فقراء پر صدقہ کیا۔ جو آج غصے کو ضبط کر لے، حالانکہ وہ غصہ اتارنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دن لکھ دے گا جو راضی برضائے الہی ہے۔ جو کسی مسکین کی عزت بڑھائے، مالک و مولا قبر میں اسے کرامت بخشے۔ یہی وہ دن ہے جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آج کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، ان پر کشادہ دلی سے خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ تمام سال کے لیے اسے فراغی نصیب فرمائے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا اور ہر سال فراغی پائی۔ جو شخص آج کے دن غسل کرے، مرض الموت کے علاوہ اس سال کسی اور مرض میں مبتلا نہ ہو، اور جو آج کے روز سرما لگائے، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھے نہ آئیں، یعنی اس کی چشم بصیرت، دل کی آنکھ ہمیشہ روشن رہے۔ جو عاشرے کی شب قیام و ذکر میں اور اس کا دن روزے میں گزرے، جب مرے گا تو اسے اپنی موت کا پتہ بھی نہ چلے گا، یعنی موت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ عاشورہ محرم میں مجالس ذکر شہادت کرنا کیسا ہے؟ عشرہ محرم یا ماہ محرم میں مجالس منعقد کرنا اور ان میں واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے، جبکہ روایت صحیحہ بیان کی جائے۔ ان واقعات میں صبر و تحمل و رضا و تسلیم کا مکمل درس ہے، اور پابندی احکام شریعت و اتباع سنت کی زبردست عملی ثبوت ہے کہ دین حق کی حمایت اس جناب شہزادہ گلگنو قبا شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عزا و اقربا و رفقا اور خود آپ کو راہ خدا میں قربان کیا، اور جزا فضا کا نام بھی نہ آنے دیا۔ مگر ان مجالس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے، تاکہ اہل سنت و جماعت اور شیعوں کی مجالس میں فرق و امتیاز رہے۔ عرفہ و عاشورہ کے بعد اور کون سے روزے رکھے جاتے ہیں؟ شش عید یعنی شوال میں 6 دن کے روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا، یعنی پورے سال کا، کہ جو ایک نیکی لائے گا اور اسے 10 ملیں گی۔ تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ شش عید کے روزے ایک ساتھ رکھے جائیں یا متفرق؟ بہتر یہ ہے کہ روزے متفرق رکھے جائیں، اسی طرح کہ ہر ہفتے میں 2 یا جس میں اسے سہولت ہو، اور عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لیے تب بھی حرج نہیں۔ شعبان میں نفلی روزے کب رکھے جاتے ہیں؟ کیوں تو رمضان مبارک کی تعظیم کی خاطر شعبان میں روزوں کا بڑا ثواب ہے، لیکن خاص 15ویں شعبان کے لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزے رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی گرفتار بلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، مگر چند لوگ ہیں کہ محروم ہی رہتے ہیں، کافر، عداوت والا، رشتہ کاٹنے والا، کپڑا لٹکانے والا، والدین کا نافرمان، شرابی اور قاتل، کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ماہ رجب کی کس تاریخ کو روزہ رکھنا مسنون ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 5 برس کے روزوں کا ثواب لکھے، اور یوں تو روزہ رکھنے کے لیے پورا مہینہ ہے، جب چاہے رکھے ثواب ہے۔ کیا ہر مہینے میں 3 روزوں کے لیے کوئی حکم ہے؟ ہاں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر، یعنی ہمیشہ کا روزہ۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا
کہ جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گنا مٹاتا ہے اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو۔ مہینے کے یہ 3 دن متعین ہیں یا جب چاہے رکھے؟ سارے مہینے میں جب چاہے یہ روزے رکھے، مگر حدیث شریف میں ہے کہ جب مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہوں تو 13، 14، 15 کو رکھو، جنہیں ایام بیض یعنی روشن و منور دن کہا جاتا ہے۔ تو ان تینوں تاریخوں میں 3 روزے رکھنا مستحب در مستحب ہے، یعنی دوہرے مستحب کا ثواب ملے گا۔ ایک 3 دن کے روزے، دوسرے ان 3 تاریخوں کے روزے۔ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان مبارک ایام اور روشن راتوں کے طفیل ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے، آمین۔ ہفتے کے کن ایام میں بالخصوص روزہ رکھنا مستحب ہے؟ پیر اور جمعرات کے روزے پسندیدہ روزوں میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو خیال کر کے روزہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ قربان اے دوشنبہ، تجھ پر 1000 جمعے چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت۔ بدھ اور جمعرات کے روزوں میں بھی فضیلت ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو 4 شنبہ اور 5 شنبہ یعنی بدھ جمعرات کو روزے رکھے اس کے لیے دوزخ سے برات لکھ دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے 4 شنبہ 5 شنبہ جمعہ کو روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا باہر سے دکھائی دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو ان 3 دنوں کے روزے رکھے پھر جمعہ کو تھوڑا زیادہ تصدیق کرے تو جو گناہ کیا بخش دیا جائے گا اور ایسا ہو جائے گا جیسے اس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ رکھنا، نہ اس سے پہلے رکھے نہ بعد میں، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، کوئی کسی قسم کا روزہ رکھتا تھا اور جمعہ کا دن روزے میں واقع ہو گیا تو حرج نہیں۔ اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کا دن عید ہے، لہٰذا عید کے دن کو روزہ کا دن نہ کرو، مگر یہ کہ اس سے قبل یا بعد روزہ رکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے روز روزے سے منع فرمایا ہے؟ کہا، ہاں، اس گھر کے رب کی قسم۔ نفل روزہ توڑ دینا کن صورتوں میں جائز ہے؟ نفلی روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے، مگر بعض صورتوں میں نفلی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ مثلا مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا، یا یہ کسی کا مہمان ہے اگر کھانا نہ کھائے گا تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑنے کے لیے یہ عذر ہے، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور بشرطے کہ دہوے کبرا سے پہلے توڑے، بات کو نہیں۔ ہاں، ماں باپ نفلی روزے رکھنے پر ناراض ہوں، مثلا شوق میں روزہ رکھ لیا مگر اس کی برداشت نہیں، تو زوال کے بعد بھی ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے، اور اس میں بھی عصر سے قبل توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ اور ماں باپ اگر بیٹے کو روزے نفل سے منع کریں، یعنی نفل روزہ رکھنے سے منع کریں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے، تو ماں باپ کی اطاعت لازم ہے۔ دعوت کی خاطر روزہ توڑ دینا جائز ہے یا نہیں؟ مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور اس کے لیے ظہور کبرا سے قبل روزہ نفل توڑنے کی اجازت ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنے کی بابت کیا حکم ہے؟ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور سنت اور قسم کے روزے نہ رکھے، اور اگر رکھ لیے تو شوہر توڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے۔ ہاں، اگر شوہر کا کوئی حرج نہ ہو، مثلا وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ اگر وہ منع کرے جب بھی اور ان دنوں میں بھی بغیر اس کی اجازت کے نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ رمضان اور قضاء رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ممانعت پر بھی رکھے۔